السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں چند حکایتیں پڑھی ہیں۔ غالباً 7 حکایت آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 8۔ درویش سروپا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد۔ درویش ایک فقیر، سرو پا برہنہ، سر مطلب سر، پا مطلب پیر، اور برہنہ مطلب ننگے، یعنی ننگے سر اور ننگے پیر، با کاروان قافلے کے ساتھ، با کاروان حجاز، حجاز کے قافلے کے ساتھ، از کوفہ، کوفہ سے، بدر آمد باہر آیا، ہمراہ ما شد اور ہمارے ساتھ ہو گیا۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ درویش سروپا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد و ہمراہ ما شد۔ ایک فقیر ننگے سر اور ننگے پیر حجاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے باہر آیا اور ہمارے ساتھ ہو گیا۔ میں نے نظر کیا، نظر کردم، میں نے دیکھا، میں نے نظر کیا، و نظر کردم معلوم نداشت، میں نے نظر کیا تو وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ خیراما ہمی رفت و می گفت، مستانہ چال جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ قطع نہ با شتر بر سوارم، نچو اشتر زیر بارم۔ نہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ میں بوجھ تلے اونٹ کی طرح ہوں، یعنی جس طریقے سے اونٹ پر بوجھ رکھا جاتا ہے تو نہ ہی میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ ہی میں بوجھ تلے جس طریقے سے اونٹ ہوتا ہے اونٹ کی طرح ہوں۔ نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یارم، نہ میں رعایا کا آقا ہوں، نہ میں رعایا کا آقا ہوں اور نہ میں بادشاہ کا غلام۔ مجھے کیا فکر، مست چال چل رہا تھا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ نہ تو میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ میں بوجھ تلے اونٹ کی طرح ہوں، نہ میں رعایا کا آقا ہوں اور نہ میں بادشاہ کا غلام۔ تو مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اس چیز کی فکر ہے کہ میرا اونٹ غائب ہو جائے گا، اور نہ ہی میں کسی بادشاہ کا غلام ہوں کہ ڈر ہوگی کہ بادشاہ مجھے ہٹا دے گا، مجھے میرا صفایا کر دے گا یا ناراض ہو جائے گا۔ نہ ہی میں رعایا کا آقا ہوں کہ مجھے فکر ہو کہ رعایا پریشان ہوگی، اس کی پریشانی ختم کرنی ہے۔ بے جھجک آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مست چال چل رہا ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی چیز کا بوجھ ہی نہیں ہے سر پر۔ کہتا ہے غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، موجود کا غم اور معدوم کی کوئی پریشانی نہیں۔ جو چیز موجود ہے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اور جو چیز ہے ہی نہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ نفس می زنم آسودہ و عمر بسر آرم، میں آرام کا سانس لیتا ہوں، میں آرام کی سانس لیتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں، یعنی مست ہوں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، نہ تو میں کسی کے ماتحت ہوں اور نہ ہی میں کسی کا آقا ہوں، نہ بادشاہ کا غلام، نہ کسی چیز کا آقا، نہ میرے پاس اونٹ ہے اور نہ میں اونٹ پر سوار ہوں۔ کہتا اشتر سوارے گفتش، ایک اونٹ سوار نے اس سے کہا، اشتر سوارے ایک اونٹ سوار نے، گفتش اس سے کہا، اے درویش، اے فقیر، کجا می روی، تو کہاں جاتا ہے؟ اے فقیر تو کہاں جاتا ہے؟ بازگرد کہ بسختی بمیری، کہتا ہے فقیر تو کہاں جاتا ہے، واپس ہو جا، بازگرد واپس ہو جا، کیونکہ بسختی تکلیف سے، بمیری مر جائے گا، یعنی پیدل چلے گا، چلتے چلتے جو ہے اس تکلیف سے تو مر جائے گا۔ نہ شنید، اس نے نہیں سنا۔ و قدم در بیاباں نہاد و برفت،
اور صحرا میں قدم رکھا اور چل دیا، اسے کوئی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ چوں بنخلے بنی محمود برسیدم، توانگر را اجل فرا رسید۔ جب نخلے بنی محمود میں ہم پہنچے، مالدار کو موت آ پہنچی۔ درویش ببالینش فراز آمد و گفت، اس کے سرہانے درویش آیا اور اس نے کہا، ہم تکلیف سے نہیں مرے نہ مردیم، ماں بسختی، ماں ہم سختی سے، نہ مردیم ہم سختی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نہیں مرے، و تو بر بختی بمری، اور تو بختی اونٹ پر مر گیا، یعنی تو آرام کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا تھا اور مر گیا، اور ہم تکلیف کے ساتھ تھے، اس کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں۔ کہتا ہے شخص ہما شب برسرے بیمار گریست، ایک شخص ساری رات بیمار کے سرہانے پر رویا۔ شخص ہما شب برسرے بیمار گریست، ایک شخص ساری رات بیمار کے سرہانے پر رویا۔ چوں روز شد جب دن ہوا، آ بمرد و بیمار بزست، جب دن ہوا تو جو رو رہا تھا وہ مر گیا اور بیمار اچھا ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے لیے رو رہا تھا صبح وہ صحت مند ہو گیا، اور جو بیمار تھا جس کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں بچے گا، اللہ نے اسے زندگی عطا کر دی۔ اے بسا اسپِ تیز رو کے بماند، اے شخص بہت سے تیز چلنے والے گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ خرے لنگ جاں بمنزل برد، اور لنگڑا گدھا جان منزل پر لے جاتا ہے، یعنی خود جو ہے منزل پر پہنچ جاتا ہے اور تیز چلنے والا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کہانی بھی سنی ہوگی خرگوش اور کچھوے کی، کہ کچھوا جو ہے کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے، لیکن خرگوش کو یہ لگتا ہے کہ کچھوا تو بہت سلو چل رہا ہے، میں تو بہت تیز چلتا ہوں، میرا تو اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ خوب تیز جاتا ہے اور کچھ دوری پر جانے کے بعد سو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ جب تک کچھوا آئے گا تب تک میں ایک نیند پوری کر لوں گا، اور ہوتا ہے اس کا بالکل الٹا، کہ کچھوا جو ہے لگاتار چلنے کی وجہ سے، لگاتار محنت کرنے کی وجہ سے منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور خرگوش سوتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ تو ہمیں بھی بیدار رہنا چاہیے، اور تقدیر میں جو انسان کے ہے وہی ہونا ہے۔ یہ ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بیمار ہے تو اس کی موت ہو سکتی ہے، کیا پتہ ہم صحت مند ہیں اور کل ہمیں موت آ جائے۔ اس لیے ہمیں ہر پل جو ہے نیک عمل کرنا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ کہتے ہیں اے شخص بہت سے تیز چلنے والے گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ لنگڑا گدھا جان منزل پر لے جاتا ہے، بسی کے درخواست تندرستاں راہ دفن کردند، بہت سے تندرست لوگوں کو مٹی میں ہم نے دفن کر دیا، و زخم خوردہ نہ مرد، اور جس نے زخم کھایا نہیں مرا۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، کہ بہت سے ایسا موقع آتا ہے کہ تندرست لوگ ہیں، جوان ہیں، اس کے باوجود ہم نے ان کو مٹی تلے دفن کر دیا، اور بہت سے زخم کھائے ہوئے جنہیں دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بہت زیادہ نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ جیتے ہیں اور صحت مند خاک میں مل جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت ہے آنی ہے، جان ہے جانی ہے، تو وقت پر جتنی زندگی آپ کو ملی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اس لیے ہم گمان نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس حکایت میں وہ درویش جو ننگے پیر چل رہا تھا، جو سخت تکلیف میں تھا، مست چل رہا تھا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ تو وہ رعایا کا آقا تھا، نہ ہی بادشاہ کا غلام تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی اونٹ تھے، مال تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زندہ رہا، اور جس کے پاس سب کچھ تھا، مال و زر، اونٹ اور ساتھی، سب کچھ، سارے لوگ موجود تھے، وہ سارے لوگ جو ہے اتنی
سب کے ہونے کے باوجود وہ مالدار شخص مر گیا اور درویش زندہ رہا، اور بہت سارے ایسے گھوڑے تیز رفتار گھوڑے منزل تک نہیں پہنچ سکے، اور لنگڑے گھوڑے پر کسی نے یقین بھی نہیں کیا، لیکن لنگڑا گدھا لگاتار منزل کی جانب چلتا رہا اور اس نے منزل حاصل کر لی۔ بہت سے صحت مند لوگوں کو ہم نے مرتے دیکھا ہے، اور بہت سے بوڑھوں کو ہم نے لمبی زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ وقت کو غنیمت جانیں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔